ختم نبوت اور سیل آف پروفٹہڈ، اس پہ ہمیشہ حملے ہوتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے، اور جو چھوٹے دجال ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کا ہے. تو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے مسلمہ کذاب جو تھا، اس نے دعوت نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کر دیا تھا، دعویٰ جو تھا نبوت کا، نعوذ باللہ. اور حضور کو خط لکھا تھا کہ آدھی زمین کی نبوت آپ سنبھال لیں، آدھی میں. حضور نے پھر جواب میں جب خط لکھا تو اس کو مسلمہ کذاب کے اس سے مخاطب کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بڑی سخت لڑائی ہوئی، بنو حنیفہ ٹرائب تھی اس کی، اور حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں یہ لڑائی لڑی، اس میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو. 700 حفاظ صحابہ اور بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے. اس میں حضرت حذیفہ شہید ہوئے، اس میں حضرت عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب شہید ہوئے، اس میں حضرت سالم بہت بڑے عالم تھے دین کے، وہ شہید ہوئے. اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن سہیل شہید ہوئے. مطلب اٹس اے لانگ لسٹ، اور یہ سارے حافظ قرآن تھے. تو ختم نبوت کے وجہ سے الحمدللہ یہ قرآن بھی ہمیں تحفے میں ملا، کیونکہ اس شہادتوں کے بعد یہ قرآن کا آئیڈیا جو ہے حضرت عمر نے کنسیو کیا، اور حضرت ابوبکر سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو کمپائل کریں. حضرت ابوبکر نے کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح تو پھر اگر ہمارے وفات شہید ہو چلے جائیں گے تو قرآن کو کون کمپائل کرے گا. تو ختم نبوت کی وجہ سے دس از ان اے بکش فارم، یہ یاد رکھیے گا. قرآن کا بک کی فارم میں آنا ختم نبوت کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد چار جو تھے، اسد انسی تھا، اس کی شکل اتنی منحوس تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھتا تھا، اپنے چہرے کو. اٹ واز سو اگلی فیس دیٹ کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھک کے رکھتا تھا. پھر طلیحہ تھا، پھر سجا خاتون تھی. خاتون نبوت تو آئی نہیں کبھی خواتین میں. تو یہ تو چار اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اب جو آخری سلسلہ ہمارے اوپر آیا وہ بر صغیر کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ بڑا شدید حملہ تھا، اور آج کل انفارچونیٹلی اس چیز کو بار بار آن لائم لائٹ لایا جاتا ہے. میرا اور آپ کا یقین ہے لا نبی بعدی، یعنی کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضور خود فرماتے ہیں، ایون قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہے. یعنی کہ اس کی سٹیمپ جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد لا کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نہیں تھے تو اس لیے نہیں تھے. تو بہت ساری اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیلیں ہیں، اور یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. فرینکلی میرا اور آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا حضور کو آخری نبی بغیر آخری نبی کے جو ہے نا مانے. وی ڈونٹ، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن حضور کو اگر آخری نبی نہیں مانتے تو میرا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ، ایسے بندے کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اسی طرح جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ حرمین کی زیارت نصیب فرمائے تو آپ وہاں پہ ایک مسجد شجر ہے. ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر آپ نبی ہیں اللہ کے تو وہاں درخت ہے، اس سے کہیے کہ آپ کے پاس چل کے آئے اور آپ کو آ کے جو ہے نا سلام کرے.
تو حضور نے دعا کی, وہ درخت وہاں سے باقاعدہ چل کے آیا, اینڈ اٹس اکراس دا روڈ وین یو سی اٹ, بڑا ٹھیک ٹھاک ڈسٹینس ہے, اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو وہاں پہ انہوں نے اس درخت کی جگہ مسجد شجر بنا دی ہے. تو جب آپ مکہ میں جائیں تو آپ کو یہ مسجد شجر حرمین میں جائیں تو آپ کو مسجد شجر نظر آتی ہے. یہ ان کی ایک ہسٹوریکل وہ ہے کہ آل دا وے درخت واک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کو سلام کر کے پھر جاتا ہے. تو وہ پھر یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو ایسی تھی, اور اس کے بعد ایک کمپلیٹ پیکج تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آخری حج میں یوم اکملتم دینکم, یعنی کہ میں نے آج دین کمپلیٹ کر دیا, تمہارے لیے اسلام کو چنا, تو اپنی فیور کمپلیٹ کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو چنا. تو وہ ایک آخری آیت تھی جو نازل ہوئی, اور اس کے بعد there is no addition or subtraction required in this religion. ختم نبوت کو چیلنج کرنے والے کی دعا جو ہے, سزا جو ہے وہ سیدھی سیدھی قتل ہے, مرتد ہو جاتا ہے انسان جو ختم نبوت کا انکار کر دے. ایک تو ہے نا کہ پیدائشی مانتا ہی نہیں ہے, لیٹ سے جیسے ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی ہیں وہ نہیں مانتے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ دھوکہ نہیں دیتے, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ پاکستان, اچھا انفارچونیٹلی ایک گروہ ہے پاکستان کے اندر جو نہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے اور نہ ختم نبوت کو مانتا ہے, تو اور لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اب یہ اگین اینڈ اگین اس کو اوپر لایا جاتا ہے اس واقعے کو, کہ تاکہ آپ لوگوں کی دل آزاری کی جائے, ہماری دل آزاری کی جائے, اور بار بار چیک کیا جائے کہ آپ کی مسلمانوں کے اندر ابھی اس وقت کتنی کیا موجود ہے, طاقت موجود ہے, کہ یہ نفس چیک کرتے ہیں آپ کی. تو اللہ نے ان کو ہمیشہ منہ کی کھلائی ہے. لیکن جب حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ 30 چھوٹے دجال آئیں گے بڑے دجال کے آنے سے پہلے, تو یہ تو آئیں گے, آتے رہیں گے, لیکن میں نے اور آپ نے اس کے فتنے سے پاک رہنا ہے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں, کندھا مبارک کے درمیان میں دونوں مہر نبوت تھی, اور دیٹ واز اے اسٹیمپ آف دا پروفیٹ. حضرت سلمان فارسی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک دفعہ حضور کے پیچھے چل رہے تھے, تو کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے, تو حضور یوز ٹو نو ایوری ون, اپنے صحابہ کو تو سب سے زیادہ حضور پہچانتے. تو حضور نے نا اپنی شرٹ مبارک جو ہے وہ پیچھے کر دی تھوڑی سی, تاکہ حضرت سلمان کو سمجھ آ گئی تھی حضرت سلمان وہ اسٹیمپ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو پروفیٹہوڈ کی سیل ہے. آپ نے اکثر وہ دیکھا بھی ہوگا, اس کی تصویر بھی بنائی ہوتی ہے, اللہ رسول محمد لکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کی وہ اسٹیمپ تھی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ تھوڑے سے بال وہاں پہ زیادہ تھے, اور بیچ میں یہ ایک اسٹیمپ نظر آتی تھی بڑی کلیئرلی. اس کے بعد بدر میں بھی جو میں نے آپ کو واقعہ اس دن سنایا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے بدلہ لینا ہے. اصل میں وہ بدلہ نہیں لینا تھا, انہوں نے بھی وہ شرٹ اتار کے اسٹیمپ ہی دیکھنی تھی. تو صحابہ کا یہ خواہش ہوتی تھی, اس لیے نہیں کہ یقین نہیں تھا, اس لیے کہ بس ہمیں کسی طرح وہ ایک چیز نظر آ جائے, چاہت تھی. تو میں اور آپ ہوتے حضور کی اوپر اس وقت زمانے میں یقین, مطلب الحمدللہ یقین بھی ہوتا پورا اگر اس وقت, تو ویسی چاہت ہوتی ہے ایک انسان کی کہ میں دیکھوں کہ اسٹیمپ کیسی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسی اسٹیمپ بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو whoever challenges ختم نبوت is a مرتد, is a کافر, وہ ہمارے لیے قابل عزت نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انفارچونیٹلی بار بار اس چیلنج کو بار بار سامنے لے کے آتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ کے تھرو آتا ہے, کبھی کورٹ کے تھرو آتا ہے, کبھی کسی انڈیویجول کے تھرو آتا ہے. تو یہ کنٹینیوس کوشش ہے. یہ آپ کا جو ہے نا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 295C ختم نبوت کے اوپر جو ہے, اس نے ٹھیک ہے کئی جگہ پہ ہوا ہوگا مس یوز اس کا بھی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے الحمدللہ. ختم نبوت کو ایز اے ہول بچا کے رکھا ہوا ہے. اور دجال کے بڑے دجال کے آنے سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہیں, یہ چیلے جو ہیں اس کے آتے رہیں گے.
اب ایک بندہ ہے مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اور وہ دیکھیں آپ اپنا انٹروڈکشن کیسے کراتے ہیں؟ آپ جو مجھے اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، I believe that. ایک بندہ پہلے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم نعوذ باللہ مہدی، پھر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم عیسیٰ، پھر وہ اپنے آپ کو پروفٹ ہوڈ کی طرف لے جاتا ہے، اور نعوذ باللہ آخری دعویٰ اللہ کا بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی ٹیکسٹ سے پڑھ لیں آپ لوگ. انسان جو کتاب خود لکھتا ہے وہ اس کی انٹروڈکشن ہوتی ہے نا. آپ اپنی سی وی جب لکھتے ہو تو آپ اپنی انٹروڈکشن کرا رہے ہو بیسکلی. تو لیکن اتنا غلو، اتنی زیادہ جرت اللہ کے ساتھ کہ نعوذ باللہ پہلے چلیں مہدی کا دعویٰ کر دیا. ابھی بھی ریسنٹلی کسی نے مہدی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 نشانی آپ کے سامنے ہیں حضرت مہدی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اصلی حضرت مہدی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ حملے ہوتے رہیں گے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان حملوں کو اوائڈ بھی کرتے رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیل آف پروفٹ ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہیں، چاہے اس میں کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے. تو کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سیدھی جنت کی ہی بشارت ہے. حضور کے سپاہی کے طور پہ اس کی ڈیفینس میں، اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے راتوں کو روتے رہے. کہتے ہیں کہ ایسے روتے تھے کہ جیسے آپ پریشر کوکر کی آواز سنتے ہو نا، ویسے رات کو یا ہنڈیا پکنے کی آواز ہوتی ہے. مسلمان امت مسلمہ کے لیے رات کو ایسے روتے تھے. تو ساری راتیں انہوں نے ایسے رو کے ہمارے لیے گزاری. پھر اس کے بعد جو قربانیاں انہوں نے دی اپنے حضرت ابراہیم کے وقت پہ، جو دعا وہ کر سکتے تھے اپنے بیٹے کو زندہ کرنے کے لیے، انہوں نے بچا لیا اپنی امت کے لیے. مطلب کیا کیا قربانیاں نہیں تھیں جو انہوں نے نہیں دی ہمارے لیے. پھر اس کے بعد ان کا ہر خیال یہ کہ ہر بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، اور ہم ہیں کہ انفارچونیٹلی ان کے ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. ورفعنا لک ذکرک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. وہ میری آپ کی کسی اور کی سرٹیفکیشن کو ریکوائرڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ از انف ٹو ڈیفینڈ ہم ایز ہز لاسٹ پروفٹ. اور لیکن مجھ سے اور آپ سے سوال تو کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا جب یہ جھوٹے نبی آتے تھے اور جھوٹے مدعی آتے تھے نبوت کا دعویٰ لے کے، اور بار بار اس چیز کو لائم لائٹ میں لانا کہ ختم نبوت خطرے میں ہے. تو اس وقت کم از کم ایک پبلک پلیٹ فارم میں عام زبان سے تو اس کو ایٹ لیسٹ کنڈیم کریں نا، کہ جو ہمارے ہاں جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دعویٰ کرنے والا، وہ جہنمی ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ نعوذ باللہ شدید ترین جہنمی ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مرتدین میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور 2 باتیں میں شبان کے باتیں سے عرض کرتا چلوں. کل بھی میں نے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ 15 شبان کے بارے میں بہت کم واضح احادیث موجود ہیں. زیادہ تر اس کے بارے میں جو ہیں وہ کیا ہے، ضعیف حدیثیں ہیں. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیثیں بہت ساری ہوں تو وہ پھر اسٹرینتھ میں بدل جاتی ہیں. لیکن بس آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شبان، مطلب رمضان کے بعد شبان کے مہینے کو بھی ایک وہ حاصل ہے. اور 2 چیزیں یاد رکھیے گا کہ بس کینہ نہیں رکھنا کسی کے ساتھ، اور شرک نہیں کرنا. یہ ایک مسند حدیث ہے 15 شبان کی رات، کیونکہ اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اس بندے کی مغفرت بھی نہیں ہوگی شب قدر کی رات. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے لکھے جاتے ہیں. اس رات کو فیصلے نہیں لکھے جاتے، فیصلے لکھے جاتے ہیں شب قدر کی رات.
نمبر 1 شب قدر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ قدر کی رات، یعنی کہ تقدیر کی رات ہے وہ، نمبر 1۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ اس میں فرما رہے تنزل الملائکۃ والروح، یعنی کہ ملائکہ، روح کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے آپ کو پڑھا کہ حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں تنزل الملائکہ، یعنی کہ نزول ہوتا ہے کس کا؟ حضرت جبرائیل کا، اور وہ ساتھ اپنے لے کے آتے ہیں پورے سال کی اگلی نیکسٹ وہ۔ سو دس از آن شب قدر، ناٹ آن 15 شعبان۔ لیکن 15 شعبان کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کہ آپ لوگوں نے کم از کم کسی سے کینہ نہیں رکھنا، کینہ ویسے بھی نہیں رکھنا چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے، اور شرک کا کوئی بھی حصہ ان 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اور قدر میں، شب قدر میں اللہ تعالیٰ انہی دونوں، یہ 2 تو ہیں ہی، ساتھ اس میں شراب نوشی والا بھی آ جاتا ہے، اور ماں باپ کا شرعی نافرمان جو ہے، یعنی کہ اگر جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، جیسے جس کو کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ آؤ کشتی میں سوار ہو، جس نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، شرعی نافرمانی بات کر رہا ہوں۔ ورلڈلی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن وہ بھی عزت کے اندر رہ کے، عزت کے پہلو میں والدین کے ساتھ عزت جو ہے وہ مسٹ ہے۔ اور لیکن یہ جو ہے سو 2 پیپل، ایک مشرک، ایک کینے والا، شعبان کی رات 15 شعبان کی رات معاف نہیں کیے جائیں گے، اور قدر، شب قدر کی رات 4 لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے، ایک مشرک، ایک کینہ رکھنے والا، ایک والدین کا شرعی نافرمان، اور چوتھا کون؟ شراب نوش جو عادی ہے شراب کا۔ تو میرے بھائی یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، شب قدر میں بھی بے تحاشا، اور اگر اس رات کو بھی کوئی مغفرت نہ کرا سکے کتنی خطرناک بات ہے۔ کل ہم نے یہ بھی سنی تھی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرسٹ سٹیپ تھا اس میں آمین کہا تھا انہوں نے، کہ رمضان آئے اور اب رمضان میں مغفرت نہ کرا سکے تو ہلاک ہو وہ شخص۔ حضرت جبرائیل نے دعا کی تھی اور حضور نے آمین کی تھی۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ دعا تو نہیں ریجیکٹ ہونے والی؟ تو یہ مہینے کا بھی آگے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ان اینڈ اگین سیل آف پروفیٹہڈ از آر، یہ ہمارے دل و جان کا حصہ ہے، ہمارے خون کا حصہ ہے، اور جو اس سے پنگا کرنے کی کوشش کرے گا وہ پھر انشاءاللہ پہلے تو اللہ از انف، اللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ دوسری چیز یہ کہ ہمارے اوپر بھی فرائض ہیں کہ اس چیز کے اوپر کھلے عام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے کسی کی جرت نہ ہو کہ اس کے اوپر بات کر سکے۔ تو سیل آف پروفیٹہڈ یہ بار بار آپ کے سامنے یہ معاملہ لایا جائے گا، آپ کی حرکتیں قلب چیک کی جائے گی کہ کتنا جذبہ موجود ہے۔ اب جس انسان نے وہ خبیث، وہ خناس سلمان رشدی، آپ کو پتہ نہیں اس کا آئیڈیا ہے نہیں، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گھٹیا ترین کتاب لکھی اور اس کو UK نے سر کا خطاب دیا۔ تو یہ خطاب بھی سر کا کس کو دیتے ہیں؟ جو آپ کے مخالف لکھے، آپ کے نبی کے مخالف لکھے۔ تو انفارچونیٹلی، اور اس کو اسائلم دیا ہوا ہے، انڈیا میں بھی وہ رہتا ہے، اور ابھی کسی نے اس پہ اٹیمپٹ کی قتل کی تو آنکھ اس کی ضائع ہو گئی ہے۔ ہاں، تو جو ہے یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس جس کی کس نے کیا کتاب لکھی تھی، نعوذ باللہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل تھا دی سیٹینک ورسز، اور اسی طرح جو ایک کتاب کسی نے لکھی نعوذ باللہ، بہت گھٹیا قسم کے ٹاپک سے، تو جو ہمارے شہید غازی علم الدین ہیں، کچھ نہیں تھا، وہ بہت دیندار آدمی نہیں تھے بظاہراً۔ اقبال لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم پیچھے رہ گئے، اور جو لکڑی کاٹتے ان کو ترخانوں کا
بیٹا جو ہے وہ بازی لے گیا. تو آج بھی وہ ان کی اگر آپ لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان کو دیکھیں تو ادھر ان کی قبر موجود ہے. اور مطلب کہ وہ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک دا نیم آف دا بک, اٹس سو ڈسکسٹنگ دیٹ میں اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا. تو انہوں نے بس یہ سنا اور جا کے اس بندے کو, دو دوست تھے, دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس بندے کو قتل کریں گے, لیکن وہ کامیاب حضرت غازی علم الدین ہو گئے اور رحیم اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کی وجہ سے یہ. اور انہوں نے قائد اعظم نے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کورٹ میں کہ میں نے نہیں کیا تو میں آپ کا کیس آئی ول ون اٹ فار یو. تو انہوں نے کہا نہیں, میں کیسے کہہ دوں, مجھے اللہ روزانہ شام کو رات کو جنت دکھاتے ہیں. تو انہوں نے ڈیتھ کو پریفر کیا اس کے اوپر. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایک بھائی ہیں چیما کے نام سے, مجھے ان کی ذات یاد ہے, اور انہوں نے جرمنی میں غالباً وہ بھی شہید ہو کے واپس آئے, ان کی تدفین پھر ادھر ہی ہوئی تھی. پھر ہمارے سبحان اللہ کچھ ہمارے پولیٹیشینز ایسے ہیں, کچھ ہمارے مقتدر حلقے ایسے ہیں جو ایم کانسی تھے جن کو حوالے کیا گیا, وہ بھی انہوں نے بھی کسی کو اس طرح ختم نبوت پہ کیا تھا. لیکن ہم مسلمان اتنے بے وفا ہیں کہ جس نبی نے ہمارے لیے راتیں رو رو کے گزاری اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. تو وفادار جو ہے نا وہ یاد رکھے جاتے ہیں, بے وفا کبھی بھی یاد نہیں رکھے جاتے. ٹیپو سلطان کے ساتھ جس نے بے وفائی کی تھی, آج بھی آپ اس کو لعنت ہی بھیجتے ہیں اس کے اوپر, حالانکہ وہ ٹیپو سلطان تھا. ٹیپو سلطان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہت بڑے ہمارے سپہ سالار تھے, لیکن یہ کہ کیا کہتے ہیں ہم ان کو, میر جعفر میر صادق ننگے بدن ننگے دی, یہ ان کے بارے میں استعمال ہوئی اصطلاح کہ انہوں نے دین کو بھی بیچا, انہوں نے اپنے لباس کو بھی بیچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مجھے اور آپ کو اتنا وفادار ہونا چاہیے کہ جو انسان 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے روتا رہا ساری رات بیٹھ کے, اللہ سے قیامت کے روز بھی آپ دیکھیں گے, محشر میں بھی, you will wait unless the last Muslim crosses the Sirat, پل سرات برج. حضور اس کونے میں کھڑے ہو کے انتظار کریں گے اس وقت تک جب تک آخری مسلمان پل سرات کا برج کراس نہیں کر لے گا, اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آخری مسلمان کو جہنم سے نہیں نکال لیں گے. ایسے نبی کے ساتھ بے وفائی کرنا جو ہے وہ تو ایسے انسان کو جینے کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو لوگ یہ اٹھاتے ہیں ان کے منہ پہ پالک ملے اللہ تعالیٰ بار بار. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ.